ریکارڈنگ لگا دیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، جو ساتھی ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوں گے ان کے لیے سورہ مومنون جو پہلے ہم نے آیت نمبر 14 میں پڑھا ہے، وہ پڑھا کہ انسان کی تخلیق کے جو 6 مراحل ہیں دنیا میں آنے سے پہلے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو انسان کو یہ بتایا کہ تمہاری اصل کیا ہے، عاجزی و انکساری، مٹی نشانی ہے اس چیز کی۔ تو مٹی سے ایک عمل شروع ہوا جو ایک بوند کی شکل میں بنا، اور پھر ایک علقہ کا ترجمہ جو ہم نے کیا تھا وہ جونک دار جمع ہوا خون یا جونک دار پھٹکی، اور پھر علقہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مدغہ بنایا۔ تو اس کے معنی چبایا ہوا گوشت، چبائی ہوئی گوشت کی بوٹی، تو ہم نے صرف گوشت کی بوٹی ہی کیا تھا، اور پھر اس گوشت کی بوٹی کو آج ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس پر ٹیلی فون کیا انہوں نے کہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدغہ سے پہلے ہڈیاں بنائیں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ تو یہ 6 مراحل بنتے ہیں، اور 7واں یہ ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی پیدائش میں، نئی صورت میں اٹھا کھڑا کیا۔ اور یہ سارا کچھ دیکھتا کہ جتنے بھی مراحل ہیں اس کے اندر اگر مٹی کو دیکھیں گے اور نطفہ، تو مٹی کے اندر نطفہ کے آثار نہیں ہوتے جی۔ جب وہ مٹی سے نطفہ بن گیا تو اس کے اندر وہ مٹی نہیں ہوگی۔ پھر جو نطفہ سے علقہ بنا تو اس کے اندر نطفہ کے آثار نہیں ہیں۔ علقہ سے مدغہ بنا تو اس کے اندر علقہ کے آثار نہیں ہیں، اور مدغہ سے عظام بنا تو اس کے اندر مدغہ کے آثار نہیں ہیں، اور عظام کے اوپر لحم اللہ نے چڑھایا، اور پھر ہم اس دنیا کے اندر آ گئے۔ کون سی شکل تھی؟ مٹی تھی، یا وہ ایک ٹپکی ہوئی بوند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جناب یہ ابھی انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ کان بنائے، پھر جناب ہماری آنکھیں بنائیں اور بشکل و صورت خوبصورت بنائی۔ تو یہ سب کچھ دیکھ داکھ کے اگر انسان اس کے اوپر متوجہ ہو اور اس کے اوپر غور و فکر کرے تو حقیقتاً یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہیں فتبارک اللہ، یہ خود نکل آتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ خود نکلتے ہیں سبحان کہ یہ دنیا کے اندر کوئی آدمی، کوئی انسان، سائنسدان نہیں کر پایا ہے۔ تو فتبارک اللہ احسن الخالقین یہاں تک کیا تھا۔ اس کے بعد ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے بعد آگے جو سٹیج آ رہی ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یہاں جناب آ رہا ہے میتون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مرنے والے۔ مرنے والے۔ مرنے والے جی، میم ہے یہ یہاں۔ اگر یہ یا تا کا لفظ آئے گا تو وہ فعل بن جائے گا، یہ میتون مرنے والے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اس کا، ثم پھر پھر انکم بے بے شک شک تم بے شک تم بعد ذالک اس کے بعد اس کے بعد لمیتون یقیناً مرنے والے۔ مرنے والے یقیناً بننے والے ہو۔ تو یہ ہے اصل میں
تخلیق جو انسان کی اس دنیا کے اندر ہو گئی بڑی خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ، اور اس کے بعد یقیناً ہر بندہ اس کے اوپر یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ ہے وقفہ ہمارے امتحان کا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی یہ وہ وقفہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو گیا اور اس کو سمجھ آ گئی، اور جب تک وہ سمجھداری کے اندر رہا تو اس درمیان جو بھی اعمال کرے گا اچھے یا برے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا سوال و جواب بھی کرے گا، اسی کے اوپر اس کا حساب ہوگا۔ اور یہی وقفہ ہے جس کو ہم ہر روز ایک لمحہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، وہ گھنٹے بن جاتے ہیں، گھنٹے دن بن جاتے ہیں، اور دن ماہ و سال بن جاتے ہیں، اور ہماری زندگی گزر جاتی ہے اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائیو ان لمحات کا یا ان دنوں کا فائدہ جو ہے وہ اٹھانا ہے۔ آگے آ رہا ہے جو برزخ کا وقت آئے گا، میتون، قبر میں جانے کے بعد جو انسان ہے، مسلمان تو اس کو دفن کر دیتے ہیں، کوئی جلا دیتے ہیں، کوئی کہیں اور چلا گیا، جو بھی ان کی صورتحال ہے، میتون بہرحال ہے کہ تم مرنے والے مرنے والے ہو۔ مرنے والے۔ جی ثم، پھر اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم انکم، پھر بے شک تم پھر بے شک تم یوم القیامت تبعثون، تو یوم القیامت قیامت کے دن، اور مجہول جملہ ہے تبعثون، اٹھا کھڑے دوبارہ کیے اٹھائے جاؤ گے یا دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو تبعثون کا مطلب کیا ہے جی؟ تم دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا کیے جائے۔ جاؤ گے۔ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم اٹھائے جاؤ گے، ہم دوبارہ زندہ کیے جاؤ پر کر رہے ہیں اتفاق۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بالکل۔ اب یہ چیز جو ہے یہ میتون تک تو ہر آدمی کا ایمان ہے، اس لیے کہ وہ سامنے سب کچھ دیکھتا ہے۔ تخلیق کے جتنے مراحل ہیں وہ بھی سائنسدانوں نے دیکھ لیے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر یہ ہوگا تو عمل صالح بھی ہوں گے اور اللہ کے لیے انسان کرے گا بھی۔ تو لہذا ہر جب تبلیغ کر رہے ہوں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساتھیوں تک وہ اوپر والی جو تخلیق کے مراحل ہیں، میں آج بھی ایک ساتھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو اس کی زبان میں سمجھائیں کہ جب ہمارے پاس یہ مراحل موجود ہیں، اور انہیں بتائیں کہ بھی ان مراحل کو سائنس نے اب ثابت کر دیا ہے، اور 1500 سال پہلے ان مراحل میں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی یہ بھی مراحل ہیں امبریالوجی کے اندر۔ تو اب لوگوں کو یہ بتائیں۔ آج ایک اور آیت پڑھ کے پھر میں پروفیسر سے کہوں گا، آج ایک اور چیز آ رہی ہے، تو ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سائنس کی تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن اس حد تک کریں گے کہ بھی ساتھی ہمارے ساتھ جو ہے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ۔ اب طرائق جو ہے یہ ساتھیوں کو ذہن میں ہے کس کی بات جمع ہے؟ طریقہ راستے طریقتن، ٹھیک ہے، طریق کی جمع، طریقتن کی جمع، راستہ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک، اور دوسرے معنی طارق سے بھی مطلب بنا، اس کی بھی جمع ہے، تو وہ ایک دوسرے کا تہ بتہ، یہ بھی اس کے معنی ہے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تو وہ بھی طرائق کے معنی میں آئے گا۔ تو سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین، کہ ہم اپنی خلق یعنی کہ مخلوق سے غفلت کرنے والے نہیں ہیں یا غافل نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرما رہا ہے، تو ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ،
اور بے شک اور بے شک اور بے شک کہ لام کے معنی بھی ہیں وہ تحقیق کے، اور قد خلقنا اس کے مطلب بھی ہے بے شک، اور بے شک خلقنا ہم نے پیدا نے کیا پیدا کیا ہم نے پیدا کیا فوقکم تمہارے اوپر تمہارے اوپر تمہارے اوپر، پیدا کیے فوقکم تمہارے اوپر سبع طرائق 7 راستے، راستے 7 راستے اچھا ایک تو یہ اس کا ترجمہ ہے 7 راستے، دوسرا یہ ہوگا 7 تہ بتہ، اب وہ آسمان ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں ساتھیوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، کیوں جی؟ جی سر جی آپ نے گوگل پر جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے WORM کیا بنتا ہے؟ ورم وارم، ٹھیک ہے، وارم ہول کو دیکھنا ہے، وارم ہول ٹھیک ہے کیا میں نے کہا؟ ورم کو دیکھنا ورم ہو یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں یہ کریں گے، باقی جو ہیں وہ ان کا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وارم ہول کیا ہے؟ اگر آپ ساتھی ہمارے پاس ڈاکٹر حضرات ہیں اور باقی بھی ہیں، آپ کو پتا ہے آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی تھی، اور وہ تھیوری یہ تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، مشکل لفظ ہے باقی ساتھیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی وہ فزکس کی ایک ٹرم ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ٹائم اینڈ سپیس جو ہیں، اب اگر روشنی کی رفتار سے چلنا شروع کر دیں تو وہ ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتا ہے اور چیز زیرو ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں اپنے الفاظ میں ابھی بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے بتایا کہ کیا میں نے بتایا، ووم ہول، ورم ہو وارم ہول، WORM وارم ہول، اس کو دیکھنا ہے۔ اس نے بتایا کیا ہے، میں اب وہ بتانے لگا ہوں، وہ کیا ہے اس نے بتایا، اور یہ ایک خیال پیش کیا، ہائپوتھیسس جس کو کہتے ہیں، ابھی تک اس پر دیکھا کسی نے نہیں سائنسدانوں میں سے، لیکن اس کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ آسمان کے اندر زمین سے لے کر آسمان تک، یا ایک ڈسٹینس سے دوسرے ڈسٹینس تک جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ اس کے اندر کچھ راستے ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ جو ہم ٹائم کہتے ہیں کہ بھی ہماری 100 سال کی عمر، یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے براق پر گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ ساتھ آسمان عرش پر مسجد اقصی، معراج پر عرش سبحان جی الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اقصی الاقصی، تو مسجد اقصی پر گئے وہ رات کے وقت، اور براق پر گئے تھے، اور وہاں سے جو معراج شروع ہوتا ہے وہ براق پر نہیں ہوا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں میں نے ایک سیڑھی دیکھی جو زمین سے لے کر آسمان تک تھی، اور اس جیسی مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا، کہ اس جیسی خوبصورت سیڑھی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ اس کے ذریعے فرشتے جو تھے وہ ان کو لے کے گئے تھے۔ اب اس کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے مسلمانوں نے، انہوں نے مطلب اس کو ابھی لیا ایک تخیل کے طور پر کہ یہ وہ طریق ہے یا وہ پائپ لائن ہے جس کے اندر جو آئنسٹائن تھا اس نے ایک تھیوری پیش کی کہ ٹائم اینڈ سپیس وہاں آگے ختم ہو جاتے ہیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، اور آپ کے پاس باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں قرآن مجید کے اندر کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہے جی؟ جی 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 کیا معنی ہے اس کے؟ کہ ہم کھول دیتے ہیں بے شک ہم کھول نے دیے کھول دیے ان دروازے، پر یقیناً دروازے ہم ان پر آسمان
اور زمین کے دروازے کھول دیتے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ نے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان کے اندر اپنا کوئی دروازہ کھول بھی دیا جائے، وہاں بھی باب کا لفظ آتا ہے، اور یہ اوپر چڑھ بھی جائیں تو یہ کفار اور مشرکین اس کو سیڑھی لگا کے اوپر بھی چلے جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. بالکل جی ایسا جی مفہوم پڑا. اور سورۃ المعارج کے اندر لفظ آتا ہے کہ ہر روز فرشتے جو ہیں وہ لوگوں کے اعمال نیچے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یا آسمان پر لے کے جاتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار کتنی ہے؟ 50 پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ایک جگہ پہ تو 1000 50,000 کے برابر ہے، سال. ایک جگہ پہ 50,000 سال کے برابر 50,000 سنہ، جی. جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دن ہے جو قرآن مجید کے اندر آیا. کسی جگہ پہ 1,000 آیا، کسی جگہ پہ 5,000، اور یہاں 50,000 سال. تو وہ جو ایک دن ہے اور دنیا کے وہ 50,000 سال ہیں، تو یہاں وہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہو جاتی ہے جی، کم ہو جاتی ہے جی، بالکل ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو چسپاں نہیں کر رہے کہ بھئی یہی طریقہ کار ہے، اس لیے کہ ابھی چیز واضح نہیں ہوئی. آگے ممکن ہے مستقبل کے اندر زمین سے جو آسمان کا ایک لنک ہے، جو ابھی وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور میں نے جو بتایا کہ ووم ہول، کہ یہ ایسا ہے کہ بھی جس کے اندر ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتی ہے اور وہاں یہ نہیں رہتا کہ بھی کتنے سال یا کتنے 100 سال کتنے 1000 سال، وہاں آدمی یوں جاتا ہے اور یا کوئی چیز اور وہ دوسرے اینڈ پر پہنچ جاتی ہے. یہ ایک ہے ہائپوتھیسس. آج میں نے گوگل پر دیکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا کوئی اپنا دریافت یا انکشاف جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن یہ ممکن ہے کہ کاسماس کے اندر ایسی چیزیں ہوں. تو ممکن ہے، میں اب اس کی طرف آ رہا ہوں. اب ترجمہ کریں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا کا ترجمہ، اور بے شک ہم نے یقیناً پیدا ہم نے کیا پیدا بے کیا شک ہم نے پیدا کیے فوقکم، تمہارے 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 اوپر اوپر تمہارے اوپر، سبع طرائق. سبع کا مطلب ہوتا ہے 7. طرائق جی 7 راستے. 7 7 راستے. 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 اب راستہ ہی ہم کر رہے ہیں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر تو ان کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تھا. جی جو معراج کا واقعہ آتا ہے وہ باقاعدہ ہے کہ کھولا گیا تھا. پہلے پوچھا گیا کہ کون ہے، اور پھر بہرحال ان کے لیے عزت و احترام کے ساتھ دروازہ کھولا گیا. پھر وہ دوسرے پر گئے، پھر تیسرے پر گئے، تو وہ 7 آسمان پر وہاں پہنچے. وہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے 7 آسمان ہیں. اور ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی ممکن ہے انکشاف نہیں ہوا، آگے جا کے شاید ہو جائے. لیکن نہ بھی ہو تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس پر یقین کرنا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے پیدا کر دیے. ترجمہ کریں جی. اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 7 راستے راستے 7 پیدا راستے پیدا کر دیے. 7 راستے پیدا کر دیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو تخلیق یہ، اور پھر اس قسم کی چیزیں اگر دنیا کے اندر کسی نے پیدا کی ہیں، دنیا کے اندر لوگ اگر اس کو دیکھیں گے بھی تو وہ ان کے اوپر یہ چیز منکشف ہوگی، وہ دریافت نہیں ہوگی، تخلیق نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈھونڈ لیں گے کہ ہاں یہاں سے لے کر وہاں تک راستہ جاتا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھی اگر جو سائنسدان ہیں ہمارے، جو اسٹرالوجی کو جانتے ہیں اور سپیس کو جانتے ہیں، وہ اگر وہ قبۃ الصخرہ جس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا، یا مسجد اقصی کے اندر امامت کروائی تھی جتنے انبیاء کی، اس جگہ پہ اگر یہ تحقیق کریں کہ وہاں حدیث میں بھی ہے کہ وہ ایک سیڑھی تھی بڑی خوبصورت، اور یہ بندے نے ووم ہول کا بھی مطلب بتایا ہوا ہے
اور سائنسدانوں نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھیں، اس لیے کہ آج میں نے کافی اس پہ کیا ہے، اور وہ ممکن ہے جی۔ تو وہ ممکن ہے وہاں کوئی راستہ لوگ تلاش کر لیں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جی؟ جی 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 ہو اس سکتا لیے کہ احادیث بھی ہماری ہیں، اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ بھی پڑھا ہوا ہے، اور اس کے بعد معراج کا ذکر سورہ نجم میں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جی اس کے اوپر سائنسدان جو ہیں وہ تحقیق کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت ایک تخلیق کی ہے کائنات کی، اور 7 آسمان بنائے، تو ہمارے اندر ابھی چونکہ علم کے اندر یہی ہے تو ہم اس کا ترجمہ یہی کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو آسمان کہاں نظر آتا ہے، نیچے یا فوق؟ اوپر اوپر، اوپر ہی نظر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا فوقا، 7 طرائق، 7 راستے، تو وہ راستے 7 طبق بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ طرائق کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تہ بتہ چیز جو ہوتی ہے، ایک کے اوپر چڑھائی ہوئی دوسری، یہ باقاعدہ معنی ہے عربی زبان کے اندر۔ جیسے اوپر ہم نے سلالہ، علقہ کے معنی 3 پڑھے ہیں، مدغہ کے معنی 2 پڑھے ہیں نا؟ جی جی تو اسی لیے طرائق کے معنی بھی عربی زبان کے اندر ایک طریقتن راستہ ہے، اور دوسرا طارق کی جمع، وہ کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ، اوپر نیچے، تو وہ آسمان ہمارے بنتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وما کننا، اور ہم نہیں ہیں، نہیں تھے، ہم نہیں ہیں ہیں انل خلقی، تخلیق کے مخلوق بارے سے، میں اپنی خلق سے غافلین، غفلت برتنے والے یا غافل، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ نہیں نہیں ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک انسان یا جتنے بھی جاندار ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ اب ان کو کس طریقے سے چلانا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ جتنی بھی کائنات ہے، اگر میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور لے لوں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات ہے اور جتنی یہ وسیع ہو رہی ہے، ہم نے ابھی تک ہبل ببل سے جو اس کا دیکھا ہے وہ 100% میں سے صرف 3% دیکھا ہے۔ کتنا؟ 3%۔ 3% وہ دیکھا ہے، گئے نہیں۔ ابھی تک ہم لوگ چاند پر تو جا چکے ہیں، لیکن مریخ پر ابھی تک انسان نہیں گیا۔ اس کے آگے بھی سیارے ہیں، اور یہ ایک گیلیکسی ہے، ایسی کروڑوں اربوں گیلیکسی جو ہیں وہ کائنات کے اندر جا رہی ہیں، اور اس پورے کی پوری تخلیق وہ خلق کے اندر آ جائے گا، مخلوق سے ہم غافل نہیں ہیں۔ تو چلانے والا کون ہوا یہ جناب یہاں ان ساری مخلوق کو؟ اللہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ، اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ تو یہاں تک آگے جی سمجھ؟ جی جی پروفیسر صاحب۔ ثم انکم، پھر اس کے بعد بے شک تم، بعد ذالک ثم انکم بعد ذالک، جی لمیتون، پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہو، ثم انکم، پھر بے شک تم یوم القیامت، قیامت کے دن تبعثون، اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ تحقیق خلقنا، ہم نے تخلیق کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 ترک یعنی 7 راستے، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلق غافلین، اس مخلوق سے غافل، اور ہم اس اس مخلوق سے مخلوق سے غافل۔ غافل نہیں ہے جی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کر رہا ہے جناب۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ابھی جو بھی تاثرات آپ کے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں، ان کو تازہ رکھیں، کیوں جی؟ جی اس لیے کہ تعلق اللہ کے ساتھ جب ہو گیا، پتہ چلے گا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی خالق و مالک الحمدللہ سب کا ہے، اور اس بات کو آگے پہنچائیں لوگوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کر رہا ہے،
اور بار بار یہ کرتا ہے. جب ہم نے پہلا پارا پڑھا تھا تو وہاں بھی ہمارا یہی صورت آئی تھی کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور اس کے آگے کیا ہے؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. جی وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. یہاں یہ اللہ کی نعمت، اس کا بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. اس میں جو ہے نا آسمان سے پانی نازل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا ہر سال دنیا کے اندر جو ہم وہ واٹر سائیکل ہم کہتے ہیں، بارشیں اتنی ہوتی ہیں جتنے پہلے سال ہوئیں. میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ فاقہ اللہ تعالیٰ نے لانا ہو یا اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی سٹارویشن کرنی ہو تو وہاں بارش نہیں برساتا. لیکن وہ جو واٹر سائیکل ہے اس کے اندر اتنے ہی بخارات بنتے ہیں، اور وہ کس زمین پر جاتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنا اندازہ ہے. لیکن جس جگہ پہ زیادہ ہوگا تو وہاں ممکن ہے طوفان آ جائے، جو پچھلے سال ہمارے پاس بھی آیا تھا، ساری سیلاب آ جائے اور ساری جو بلڈنگز ہیں اور باقی چیزیں فصلیں تباہ ہو جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کے اوپر بارش ہو ہی نہ اور وہاں کیا آ جائے، خشک سالی آ جائے اور وہاں لوگوں کو کھانے کی ہی نہ ملے. تو درمیانی چیز جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے. وَأَنزَلْنَا، ترجمہ کریں جی میرے ساتھ. اور ہم نے اتارا اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا من السماء، آسمان سے ماء بقدر، ایک اندازے کے مطابق. با آ گیا ہے تو یہ اس کو اپنا شدت دینے کے لیے، تاکید دینے کے لیے اسم کے ساتھ آتا ہے. وما ہم بمومنین جیسے تھا. بقدر، ایک خوب اندازے کے ساتھ. تو ترجمہ بنے گا اور ہم نے آسمان سے ایک خوب اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا. ترجمہ کریں جی. اور ہم نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا. خوب اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا. جی پانی نازل کیا خوب اندازے کے ساتھ، ٹھیک ہے، نہ زیادہ نہ تھوڑا. پھر کیا کیا؟ فَأَسْكَنَّاهُ. اب اسکنا نیا لفظ ہے تو اس کے اندر سکون بھی ہے، ساکن بھی ہے، پھر اس کو ساکن کر دیا، پھر اس کو بسا دیا. تو یہاں بنے گا ترجمہ ہم نے ٹھہرا دیا. فَأَسْكَنَّاهُ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تو ہم نے اس کو ٹھہرا دیا، ہم نے اس کو ٹھہرا دیا. فی الارض، زمین میں ہم نے ٹھہرا دیا کہ ہم وہاں سے کنواں کھودتے ہیں، پانی آ جاتا ہے، پمپ لگاتے ہیں، نیچے سے پانی آ جاتا ہے. اور یہ اتنا ہی پانی ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ نیچے رہے اور فصلیں بھی اگیں اور باقی چیزوں کے لیے بھی وہ کارآمد رہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، ذَهَابٍ بِهِ. اب ذَهَبَ کے ساتھ صلہ با کا آ رہا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو ترجمہ کیا تھا؟ اللہ ان کے نور کو لے گیا. ہاں، لے گیا، لے جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ذَهَبَ بِ کا مطلب ہے اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پر لقادرون، یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں. جی قدرت رکھنے والے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. وَإِنَّا آیا نا حرف الجلالہ ہے یہاں. اور بے شک ہم عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ، ترجمہ کریں
اس کے بے شک ہم اس بے کو شک ہم لے جانے پانی پر اس ہم پانی اس کے کو لے جانے پر لقادرون یقیناً یقیناً قدرت قدرت رکھنے والے یقیناً ہیں۔ قدرت رکھتے ہیں۔ یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ آپ کو سورہ ملک اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو جنت نصیب کرے، آمین۔ بہت چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے یاد کرا دی تھی۔ اس کی آخر میں آیت ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتی بماء معین، کہ اگر پانی گہرا چلا جائے، زمین کے اندر چلا جائے، تو تم میں سے کون ہے جو اس کو بہتا ہوا کر لے؟ وہ ہے جی؟ نہیں سر، بالکل کوئی نہیں ہے جی جی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائیوں قدرت ہے۔ آج سوچنے کا موقع مل رہا ہے اور ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں، اور اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ آگے جی پڑھتے ہیں اور پھر ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کریں جی۔ لیکن اگلی دونوں آیات جو ہیں وہ ملا کے پڑھنی ہیں، تو پہلے پڑھ لیں جی ڈاکٹر صاحب، کریں ذرا آپ ترجمہ۔ جی سر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک خوب اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پر یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب دو آیات جی ملا کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَنشَأْنَا، خلقنا، جس کے اندر ایک تصویر نظر آتی ہے، خلق کے اندر چیز نظر آتی ہے۔ انشأنا کے اندر بھی تخلیق ہے، لیکن اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ یہاں تو بہرحال سامنے ایک چیز نظر آئے گی تو ہم اٹھا کھڑا کیا، پیدا کیا، یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ تو فانشانا کا ترجمہ، تو ہم نے کھڑا کیا، پیدا کیا لکم، تمہارے لیے، بلکہ ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، بھی، اس پانی کے ذریعے، اس پانی اس سے، پانی کے ذریعے پیدا کیے کیا؟ جناتن، باغات، 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 ہمیں ہوگا باغات، کس کے؟ من نخیل، کھجوروں کے، جی، وعناب، اور انگوروں عنب کے، کہتے ہیں انگور کو، انگوروں کے، اور انگوروں کے۔ اور ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ جی سرشار بھائی اس کا ترجمہ یہاں تک کریں آپ۔ انشأنا لکم، اور ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، بہی، اس سے، جنات من نخیل و اعناب، باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور انگوروں کے، لکم فیہا، اب آ رہا ہے لکم کا ترجمہ، تمہارے لیے، تمہارے لیے، فیہا، ان باغوں میں، باغوں میں، لکم فیہا، ان باغوں میں، تمہارے لیے ان باغوں میں، تمہارے لیے ان باغوں میں۔ اب ثمرہ کہتے ہیں پھل کو جو کھانے والا ہے، فواکہ کہتے ہیں میوے کو، جو کوئی بھی اناج یا پھر پھل اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو فواکہ، اگر پھل عام طور پر آئے گا جس کے لیے لفظ فواکہ کثیرۃ، بہت سے، جات، بہت زیادہ، بہت سے میوہ جات، ٹھیک ہے جی میوہ جات کر لیتے ہیں، بہت سے میوہ جات۔ تو ترجمہ کریں، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اور ہم نے ان میں تمہارے بہت سے لیے میوہ جات، ان ہمارے لیے میں ان پیدا میں کیے بہت سے میوہ تمہارے لیے بہت ان زیادہ باغوں میوہ میں بہت سے میوہ جات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جات، جی جی، وَمِنْہا، اور اور ان اور ان میں، اور ان میں سے، اور ان باغوں میں سے، تأکلون، تم کھاتے ہو، تم کھاتے ہو، اکلا کا مطلب کھانا ہوتا ہے، تاکلون تم کھاتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ خاص طور پر زیتون جو ہے یہاں مراد ہے،
तूर सैना, उसके अंदर पाया जाता है। बहुत बड़ी जो उर्दन और फलस्तीन का, चूंकि वहाँ के साथी मेरे साथ काम करते रहे हैं, और वो जनाब भर भर के लाते थे, तेल भी और जैतून भी लाते थे और अचार भी उसका लाते थे। तो वह शजरतन जी, और दरख्त, और एक दरख्त, और एक दरख्त, और एक दरख्त, तखरुजु मिन तूर सैना, जो सैना के पहाड़ से निकलता है। जी, तर्जमा क्या होगा? वह शाजरतन, जल्दी और जल्दी। एक और दरख्त एक जो दरख्त, और एक साइना के दरख्त, पहाड़ से निकलता तखरुजु, है, तखरुजु का तर्जमा निकलता है, निकलता जो है, निकलता है, मिन तूर सैना, सीना पहाड़ से। सैना के पहाड़ से या तूर सैना से। अब लफ्ज जो है ये ज़हन में रखिएगा, एक है तुम बूतू, एक है तुम बीतू। तुम बूतू का मतलब जो उगता है, तुम बूतू जो उगता है, उगता है, और तुम बेतु अगर आएगा तो वो उगाता है आएगा। आपने पढ़ा तुम बितुल अर्दु मिम बकलिहा व किसाया, पहले में पढ़ा है, जो उगाती है जमीन, पढ़ा था ना। तो आप बे के ऊपर पेश आ रहा है, इससे इसके मानी बदल जाएंगे। ता वक्त के तुम बूतु के आगे ब आ गया है वैसे यहाँ, तो दोनों माने इसके होंगे। इसके यहाँ जो उगाती है, इस जगह पे आएगा जो सॉरी, तुम बूतु जो उगती है, जो जो उगती है। उगता है। शाहजरा चूंकि मुअन्नस है ना, शाहजरा, जी तो जी, इसलिए तुम बूतु आया। हमारी जुबान के अंदर दरख्त मुजक्कर है और अरबी के अंदर मुअन्नस है। तुम बूतु जो उगता है, बिद्दुहनी, तेल, दोहन कहते हैं तेल को, तेल के साथ, जो तेल के साथ उगता है। उगता है, जो तेल के साथ उगता है, वह सिब्ग। अब सिब्ग याद रखिएगा, सालन को कहते हैं, और अगर इसके आगे सिब्ग आ जाए तो रंग के मानी आ जाएंगे। सिब्गतल्लाह पढ़ा है ना, जी जी जी, तो वहां रंग है। इन दोनों का जो जमा है वो असबाग ही है, लेकिन सिबगिन आएगा तो हमारा सालन जो हम खाते हैं वो सिबग आ जाएगा। वह सिबगिन और सालन है लिल आकिलीन, खाने वालों के लिए। वसिबगिल लिल आकिलीन का तर्जमा, और सालन है, और खाने वालों के लिए सालन है। और खाने वालों के लिए सालन है। जनाब वक्त हमारे पास कम है, तो आप इंशाल्लाह खाएंगे तो अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत भी रखी हुई है। आप जी कैसर भाई, आपके पास जितना वक्त है देखें कहाँ से शुरू करना है, शुरू से कर लें। जी यहीं से होगा सर, 1.5 मिनट है। जी जी, फअंशअना लकुम बिही, तो हमने तुम्हारे लिए उठा खड़े किए उस पानी के जरिए, जन्नातिम मिन नखील व आनाब, खजूरों के और अंगूरों के बागात, लकुम फीहा फवाकिहु कसीरतुन, तुम्हारे लिए उन बागों में बहुत से मेवाजात है, व मिनहा ताकिलून, और उनमें से तुम खाते हो, ताकुलून। ताकुलून, और उनमें से तुम खाते हो। व शजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना, और एक दरख्त जो उगता है सैना पहाड़ में से, तंबुतु बिद्दुहनी, वो उगता है तेल के साथ, वसिबगिल लिल आकिलीन, और खाने वालों के लिए सालन के साथ। सालन के साथ, ये जनाब दोनों चीजें वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और आयत ऊपर कर लें, जी, कर हो सकती है तो जी। हाँ, वअंज़लना वानज़लना, मिनस समाई माअम, और हमने आसमान से पानी नाज़िल किया, बिकदरिन, एक अंदाजे के मुताबिक, फअस्कन्नाहु फिल अर्द, तो हमने उसे जमीन में ठहरा दिया, व इन्ना अला ज़हाबिम बिही लकादिर,